جی یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کل دیکھیں نا، ہر کوئی انفرادیت کی بات کرتا ہے، لیکن ہماری جو روایات ہیں، ہمارا ایمان، وہ تو تعلق میں ہے، آپس کی ہمدردی میں ہے۔ اور اس کی بنیاد وہ تو قرآن اور حدیث میں ملتی ہے نا۔ ہاں بالکل۔ گفتگو شروع کرتے ہیں اس احساس سے جو ان تحریروں میں ہے کہ انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے مگر اکیلا مکمل نہیں ہوتا۔ کتنی سچی بات ہے یہ۔ جب زخم گہرے ہو نا، دل پہ بوجھ ہو، تو وہ جو دوائیں ہیں وہ اکثر پوری نہیں پڑتی۔ اس وقت اصل ضرورت تو کسی اپنے کی ہوتی ہے، کسی انسان کی، ایک ہمدرد کمیونٹی کی۔ جیسا کہا گیا ہے، اسے انسان چاہیے، اسے کمیونٹی چاہیے۔ یہ تنہائی ہی تو اکثر زخم گہرا کر دیتی ہے نا؟ بالکل بالکل، تنہائی تو خود ایک بڑا زخم بن سکتی ہے، اور یہیں پر قرآن کریم کا وہ اصول ہماری رہنمائی کرتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں، آپ دیکھیں تو یہ شفا کا ایک بنیادی راستہ ہے۔ بر یعنی نیکی، بھلائی، اور تقوی وہ اللہ کا لحاظ، پرہیزگاری۔ ان کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کی خیر چاہنا، اصل میں تو یہی زخم بھرنے کا اجتماعی عمل ہے۔ ماخذ میں بھی کہا گیا نا، یہی اصل اصول ہے ہیلنگ کا۔ یہ صرف دوا یا اپنی کوشش نہیں، یہ تو دلوں کا جڑنا ہے۔ اور اس اجتماعی عمل کی، اس کمیونٹی کے کردار کی کتنی خوبصورت تصویر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ جی ہاں، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ صرف مثال نہیں ہے، یہ تو تعلق کی عملی شکل ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسرے کو سہارا دیتی ہے، گرنے سے بچاتی ہے۔ مطلب ہم ایک دوسرے کو تھامیں، کوئی لڑکھڑائے تو اسے سہارا دیں، اکیلا نہ چھوڑیں، اور یہ یقین دلائیں کہ ہاں بہتری ممکن ہے، مرمت ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہیں آ کر نا وہ فرق واضح ہوتا ہے جو آج کل کی ایک مصنوعی دنیا ہمیں سکھاتی ہے، اور جو اصل طاقت ہے جس کی طرف یہ تحریر اشارہ کر رہی ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ فیک دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ اسٹرانگ وہ ہے جو سب کچھ اکیلا سہ جائے، لیکن حقیقت شاید اس کے بالکل الٹ ہے۔ اصل طاقت دکھ چھپانے میں نہیں ہے، اکیلے بوجھ اٹھانے میں نہیں، بلکہ اپنی کمزوری کو مان کر اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے میں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش میں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا ماخذ کہتا ہے، ہیلنگ کبھی فرد کا تنہا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ایک کمیونٹی کا سفر ہے، ایک اجتماعی سفر ہے۔ اور اس اجتماعی سفر کی ایک بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہے۔ ان اقتباسات کا آخری نقطہ بڑا امید دلانے والا ہے۔ تم جتنا دوسروں کو ہیل کرو گے، اتنا ہی اللہ تمہارے زخم بھی بھر دے گا۔ جی، یعنی دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے زخم بھرنے کی کوشش کرنا، وہ ایک طرح سے اپنے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، اور اس باہمی ہمدردی میں، اس کوشش میں پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اصل شفا، اصل طاقت وہ تنہائی میں نہیں مل سکتی، وہ تو ایک دوسرے سے جڑنے میں ہے، باہمی تعاون میں، ہمدردی میں، اور اپنے مشترکہ ایمان میں ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہی تعلق، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہی اصل مرہم ہے۔ تو آخر میں بس ایک ہلکی سی سوچ آتی ہے دل میں، اگر شفا یابی واقعی ایک اجتماعی سفر ہے، تو آج ہم میں سے ہر ایک وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتا ہے، کوئی ایک معمولی سی کوشش جس سے وہ کسی دوسرے کے لیے وہ سہارا دینے والی اینٹ بن جائے، تاکہ یہ جو محبت اور ہمدردی کی دیوار ہے، یہ ہم سب کے لیے اور مضبوط ہو سکے۔